کو فرما رہے تھے۔ علماء اہل حدیث اتحاد کونسل پاکستان کے زیر اہتمام یہ جو پروگرام جاری ساری ہے انشاءاللہ اختتام پذیر ہونے کو ہے۔ آپ کے سامنے اسٹیج پر شیلڈز آپ نظر آ رہی ہیں۔ علماء اہل حدیث اتحاد کونسل پاکستان کے کارکنان، ذمہ داران، ممبران نے اپنی جتنی بھی دینی کاوشیں فرمائی ہیں ان کے پیش نظر آج یہ بزم سجائی گئی۔ انشاءاللہ آپ تمام حضرات کو جنہوں نے علماء اہل حدیث اتحاد کونسل پاکستان کی طرف اپنی خصوصی ٹائم، وقت، نشستیں، دروس وغیرہ ان میں شامل ہوئے اور عملی طور پر کردار ادا کیا، ان کو انشاءاللہ نام دیا جائے گا اور ان کی شیلڈ ان کو مہیا کی جائے گی۔ انشاءاللہ زینت بنے گی ان کے ہاں، اور جیسے ہی وہ دیکھیں گے انشاءاللہ علماء اہل حدیث اتحاد کونسل کی کاوشیں، کوششیں آپ کو جو نظر آئیں گی۔ تو میں ابتدا کرتا ہوں شیلڈ کے مہیا کرنے کے لیے سب سے پہلے دعوت دیتا ہوں سرپرست اعلیٰ مرکزی جامعہ مسجد اہل حدیث رائے جناب حاجی مہر مبارک صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے ہاتھوں سے کارکنان میں شیلڈ تقسیم فرمائیں۔ جی، سب سے پہلے جناب ضیاء اللہ خان صاحب، ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور بھائی مبین مبارک صاحب سے گزارش ہے وہ معاونت فرما لیں، جن کا نام لیا جائے وہ اسٹیج پر تشریف لیں۔ جناب قاری محمد اسماعیل قصوری صاحب، جناب قاری محمد اسماعیل قصوری صاحب، مبین، جناب قاری مجیب الرحمان بھٹی صاحب، جناب حافظ محمد آصف مکی صاحب، حافظ محمد آصف مکی صاحب، قاری عبداللہ بھوچوکی، بابا جی محمد حنیف صاحب اگر تشریف فرما ہے، ساتھ ایک دوست اور ملا لیں، ایک اور دوست ملا لیں۔ جناب آصف مکی صاحب نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ قاری عبداللہ صاحب کو ان کی شیلڈ نظر فرما دیں۔ جناب بابا جی محمد حنیف صاحب، جناب عبداللطیف بھٹی صاحب، جناب عبداللطیف بھٹی صاحب، جناب طاہر سعید صاحب، میڈیا ایڈوائزر علماء اہل حدیث اتحاد کونسل پاکستان،
جناب بھائی صاحب کا بہت بہت شکریہ، اپنی نشست پر تشریف رکھیں۔ اب میں زحمت دیتا ہوں جناب الحاج محمد اکرام درگڑھ صاحب کو، امیر محترم مرکزی جامع مسجد اہل حدیث رائے گنج، ان سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے ہاتھوں سے شیلڈ عنایت فرمائیں۔ مولانا شاہد فاروق صاحب، جناب صفت اللہ طاہر صاحب، نائب امیر علماء اہل حدیث اتحاد کونسل پاکستان، جناب صفت اللہ طاہر صاحب، اگر وہ موجود نہیں تو ان کے فرزند ارجمند مجیب الرحمان صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ان کی شیلڈ وصول فرمائیں۔ جناب پیر سید ولی اللہ شاہ صاحب، نائب امیر علماء اہل حدیث اتحاد کونسل راجہ گنج زون، جناب ڈاکٹر عمر خطاب مدنی صاحب، نائب امیر علماء اہل حدیث اتحاد کونسل رائے گنج پنڈ، جناب عبداللہ دھیر صاحب، اگر وہ تشریف فرما نہیں ہیں تو ان کی جگہ پر جناب قاری ظفر اللہ صاحب تشریف لے آئیں اور ان کی شیلڈ وصول کریں۔ خالد محمود بھٹی صاحب، نائب ناظم مالیات علماء اہل حدیث اتحاد کونسل، جمیل احمد بھٹی صاحب، نائب امیر علماء اہل حدیث اتحاد کونسل، جناب قاری حبیب اللہ خان صاحب، جناب قاری محمد آصف مکی صاحب، ان کے ساتھ ہیں جناب عطا اللہ حقانی صاحب، اگر تشریف فرما ہیں تو شیلڈ وصول فرمائیں۔ الحاج محمد اکرام درگڑھ صاحب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا اور ہمیں پذیرائی فرمائی۔ اب میں شیلڈ عنایت کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب ممتاز حسین صاحب، ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث شہر لاہور۔ تشریف لائیں گے شیلڈ وصول کرنے کے لیے حافظ محمد آصف اقبال صاحب، ناظم فتاوی کمیٹی علماء اہل حدیث اتحاد کونسل پاکستان۔ سرچشمہ محبت جناب قاری محمد اسماعیل صاحب، چیف ایگزیکٹو علماء اہل حدیث اتحاد کونسل پاکستان۔ استاذ الاساتذہ، قابل صد احترام و قابل صد تعظیم، عزت مآب محترم جناب قاری ظفر اللہ خان صاحب، آرگنائزر نائب سرپرست اعلیٰ علماء اہل حدیث اتحاد کونسل پاکستان، قابل صد احترام و قابل صد تعظیم، عزت مآب محترم جناب قاری ظفر اللہ خان صاحب۔ اب میں ملتمس ہوں جناب آرگنائزر محمد عارف جٹ صاحب، آرگنائزر علماء اہل حدیث اتحاد کونسل پاکستان،
بہت بہت شکریہ جناب ممتاز حسین صاحب کا، جنہوں نے شفقت فرمائی۔ اب میں زحمت دیتا ہوں جناب ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب، نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، جو تشریف لائیں اور خصوصی عنایات فرمائیں۔ سب سے پہلے میں دعوت دوں گا سرپرست اعلیٰ علماء اہل حدیث اتحاد کونسل پاکستان جناب قاری نصر اللہ صاحب۔ ڈاکٹر صاحب سے شیلڈ وصول فرمائیں گے جناب قاری نصر اللہ صاحب، سرپرست اعلیٰ علماء اہل حدیث اتحاد کونسل پاکستان۔ اب ملتمس ہوں جناب حافظ طارق محمود ربانی صاحب حفظہ اللہ تعالی، امیر علماء اہل حدیث اتحاد کونسل پاکستان۔ اب تشریف لاتے ہیں چیف آرگنائزر علماء اہل حدیث اتحاد کونسل پاکستان جناب حافظ شفیق الرحمان نعیم صاحب۔ مبین کلپ بنا رحمل بنانا اے والا۔ ہمارے مہمانان گرامی میں سے ایک مہمان جناب حافظ محمد غضنفر صاحب، جو اپنی تجارتی مصروفیات کے باعث میکسیکو روانہ ہوئے، یہاں پر تشریف فرما نہیں ہیں۔ ان کی جگہ پر عبدالحفیظ صاحب، ان کے عزیز یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور حافظ محمد غضنفر صاحب کی شیلڈ وصول فرمائیں۔ اب میں ملتمس ہوں جناب پروفیسر انجینئر محمد اسامہ خان صاحب، سینئر نائب امیر علماء اہل حدیث اتحاد کونسل پاکستان، تو تشریف لائیں اور اپنی شیلڈ ڈاکٹر صاحب سے وصول فرمائیں۔ اب ملتمس ہوں جناب حضرت مولانا محمد عثمان فاروقی صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لے آئیں اور ڈاکٹر صاحب سے شیلڈ وصول فرمائیں۔ تشریف لاتے ہیں چیئرمین علماء اہل حدیث اتحاد کونسل پاکستان، قابل صد احترام جناب شیخ محمد آصف پہلوان صاحب۔ زحمت دیتا ہوں ہمارے ہاں موجود بہت پیاری شخصیت، محبت والی شخصیت جناب محمد شکیل خان صاحب، وائس چیئرمین علماء اہل حدیث اتحاد کونسل پاکستان، ان سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنی شیلڈ وصول فرمائیں۔ میری آنکھوں کے سامنے جناب ملک افتخار صاحب میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں اور خصوصی طور پر تشریف لائے، یقیناً بڑی خوشی کی بات ہے، میں ان کا مشکور ہوں۔ اور ان کے ساتھ حارث خان صاحب تشریف فرما ہیں، میڈیا کے بہت اچھے نمائندے، میں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ یہاں پر تشریف لائے۔ آخر میں بندہ ناچیز عطا اللہ خان سعادت حاصل کرتا ہوں جناب ڈاکٹر صاحب سے شیلڈ وصول کرنے کی۔
آپ تشریف لاتے ہیں محبت و الفت کے پیکر جناب خالد خان صاحب، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ڈاکٹر صاحب سے شیلڈ وصول فرمائیں۔ اب تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا قاری محمد جاوید اقبال صاحب، وہ تشریف لائیں، اگر موجود نہیں تو بھائی معظم صاحب ان کی جگہ پر تشریف لے آئیں اور ان کی شیلڈ وصول فرما لیں۔ ہمارے ساتھ اس پورے پروگرام میں جس شخص نے دن رات ایک کیے رکھا، ہر پروگرام میں وہ شامل رہے، اور دینی پروگرام کے علاوہ یہ جو شیلڈز وغیرہ کا معاملہ تھا، اس میں بھی شادی حال کے پروگرام میں بھی انہوں نے جو نمایاں کردار ادا کیا، ہمارے دائیں بازو بن کر رہے۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں جناب مہر مبین مبارک، سینئر میڈیا ایڈوائزر علماء اہل حدیث اتحاد کونسل پاکستان، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر صاحب سے اپنی شیلڈ وصول فرمائیں۔ ڈاکٹر صاحب اب میں گزارش کرتا ہوں، ہمارے مہمانان گرامی تشریف فرما تھے، میں گزارش کرتا ہوں سرپرست اعلیٰ علماء اہل حدیث اتحاد کونسل پاکستان جناب قاری نصر اللہ صاحب سے کہ مہمانان گرامی کو اپنے ہاتھوں سے شیلڈ مہیا فرمائیں۔ جناب قاری نصر اللہ صاحب، اور سب سے پہلے میں زحمت دوں گا حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب کو، جو نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، خصوصی طور پر اس پروگرام میں شرکت فرمائی اور محفل کو چار چاند لگائے۔ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ رائیونڈ میں خصوصی طور پر تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ میں ان کے ساتھ زحمت دوں گا ہمارے امیر محترم جناب حاجی محمد اکرام درگر صاحب کو کہ وہ بھی نمایاں طور پہ سامنے تشریف لے آئیں۔ حاجی صاحب کو بھی شامل فرما لیں، ایک یادگار رہے گی انشاءاللہ الرحمن۔ اب میں ملتمس ہوں جناب حضرت مولانا حافظ ممتاز حسین صاحب، ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث شہر لاہور، تو تشریف لائیں اور اپنی شیلڈ وصول فرمائیں ڈاکٹر صاحب سے۔ حاجی محمد اکرام درگر صاحب بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ شامل ہوں گے۔ حاجی صاحب ٹھیک ہے، فون کڑی کڑی کوئی ایسا تو ہو اور اب تشریف لاتے ہیں جناب الحاج محمد اکرام درگر صاحب، اپنی شیلڈ وصول فرمائیں گے جناب ڈاکٹر صاحب سے۔ ایک یادگار انشاءاللہ ہمیشہ علماء اہل حدیث اتحاد کونسل کی یہ نشست، یہ بزم انشاءاللہ یاد دلاتی رہے گی ڈاکٹر صاحب کو بھی، جناب حاجی اکرام درگر صاحب کو بھی، اور ہمیں بھی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اور آخر میں تشریف لاتے ہیں سرپرست اعلیٰ مرکزی جامعہ مسجد اہل حدیث رائیونڈ جناب حاجی مہر مبارک صاحب، کافی طبیعت ناساز تھی ان کی، نہایت بخار کی کیفیت میں تھے، لیکن الحمدللہ انہوں نے شفقت فرمائی اور یہاں پر تشریف لائے۔ میں ان کا تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں۔ تمام مہمانان گرامی سے
شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا میں، اور ملتمس ہوں کہ اپنی نشستوں پر تشریف رکھیں۔ ہمارے مہمان جو آج یہاں پر تشریف نہیں لا سکے، جناب حافظ محمد نوید جاوا صاحب، ان کی شیلڈ موجود ہے۔ میں ملتمس ہوں جناب شیخ آصف پہلوان صاحب سے کہ وہ اپنی شیلڈ جناب قاری رسول اللہ صاحب ان سے وصول فرمائیں۔ جناب ارشاد الحق صاحب۔ نال ٹیک لگا دیں۔ شیلڈ نہیں آئے وہ لگا۔ استقبالیہ کمیٹی میں نوجوان چھوٹے بچے متحرک تھے، ان میں ملتمس ہوں جناب عبداللہ ابو بکر خان صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا انعام وصول فرمائیں جناب قاری رسول اللہ صاحب سے۔ شیلڈ اور انعامات دینے کا سلسلہ ختم ہوا۔ بلا تاخیر اظہار خیال کرنے کی دعوت کمال دیتا ہوں جرنیل اہل حدیث، امیر کارواں، حق و صداقت کی نشانی، حافظ طارق محمود ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، خواہش سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، درخت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ حافظ طارق محمود ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ جیسا کہ آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ پروگرام 3 مئی کو تھا، لیکن ہمارے امیر محترم پروفیسر علامہ ساجد میر صاحب رحمہ اللہ جو قضائی لائی سے وفات پا گئے تھے، اس وجہ سے ہمارا یہ پروگرام ملتوی ہوا، اور وہ ایسی عظیم شخصیت تھی۔ میرے بھائیوں، آج ان کے واقعات ہمیں سننے کو مل رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا یاسین ملک جو اس وقت انڈیا کی جیل میں قید ہے، ان کی بیوی تعزیت کے لیے مشال ملک وہ 106 راوی روڈ میں تشریف لائی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب کا بہت عظیم احسان ہے، ہم ان کے احسانوں کا بدلہ نہیں دے سکتے۔ انہوں نے کہا کہ یاسین ملک میرے خامد کو سزائے موت ہونے والی تھی، میں نے پوری دنیا کے
تمام لوگوں سے رابطہ کیا، لیکن تمام سے میں مایوس ہو گئی۔ مجھے کسی نے کہا کہ علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب سے آپ رابطہ کر لیجئے، وہ آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ اور علامہ ساجد میر صاحب نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ انہوں نے جو انٹرنیشنل اسلامی کونسل ہے ان سے رابطہ کیا، اور سعودی عربیہ سے رابطہ کیا، اور انڈیا کے وزیر اعظم ان پر پریشر ڈلوایا، اور یاسین ملک کی سزائے موت کو عمر قید میں بدلوا دیا۔ وہ کہنے لگی ہمارے اوپر تو بہت بڑا علامہ پروفیسر ساجد میر رحمہ اللہ کا احسان ہے۔ میرے بھائیوں، وہ عظیم شخصیت تھے، اور ان کے جنازے میں آپ نے دیکھا تمام جماعتیں، تمام لوگ وہ رو رہے تھے اور ان کو یاد کر رہے تھے۔ میرے بھائیوں، وہ آج ہم میں نہیں ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو کروڑ کروڑ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہمارے مرکزی رہنما حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر عبدالغفور راشد صاحب، میں ان کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہم ان کے پاس گئے، انہوں نے چھوٹے بھائیوں کی طرح، بیٹوں کی طرح ہم سے سلوک کیا، ہماری باتوں کو سنا، اور ہم کو یقین دلایا کہ انشاءاللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ دین کا کام کرے، اور ہم ان کے بے حد مشکور ہیں۔ اور ان کے ساتھ مرکزی جمعیت اہل حدیث شہر لاہور کے ناظم حضرت علامہ حافظ ممتاز حسین صاحب، وہ بھی ہمارے پاس تشریف لائے۔ ہم ان کو بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہم ان کے مشکور ہیں، اور ہمارے رائیونڈ کے مرکزی رہنما حضرت الحاج محمد اکرام زرگر صاحب، ہم ان کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس تشریف لائیں۔ اور دوسری مذہبی جماعتوں کے رہنما حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب، حضرت مولانا محمد یونس انصاری صاحب، اور حضرت مولانا محمد یوسف جام صاحب، اور حضرت مولانا محمد شکیل صاحب، وہ ہمارے پاس تشریف لائے، اور ہماری سٹی پریس کے کلب کے صدر اور چیئرمین فہیم اکبر سندھو صاحب، اور محمد لیاقت صاحب، اور ہمارے دلوں کی دھڑکن محمد ملک افتخار صاحب، اور محمد زمان جویا صاحب، اور دیگر جو افراد ہمارے پاس تشریف لائے، ہم ان کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور ہمارے تعلقات عامہ شہر لاہور کے ناظم ارشاد الرحمان، ہم ان کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور آپ کو ایک بات بتلا دوں، ہم علماء اہل حدیث اتحاد کونسل انشاءاللہ ان میں بھی اتحاد قائم کیا ہے، اور دوسری سطح پر رائیونڈ میں انشاءاللہ تمام جماعتوں کے قائدین بھی یہاں موجود ہیں، اور ہم ان کو بھی الحمدللہ ایک دائرے میں ہم سبھی داخل ہو رہے ہیں انشاءاللہ۔ وہ بھی رائیونڈ کی حلقہ 165 کی سطح پر ہمارا اتفاق اتحاد ہو رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آخر میں تمام مہمانان گرامی کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ وہ یہاں پر وقت نکال کر تشریف لائے۔
اللہ تعالیٰ آپ سب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ ہمارے قافلے کے رکن جناب قاری جاوید اقبال صاحب میر محمدی جامعہ مسجد یوسف برکت والے، ان کی خالہ جان قضائے الہی سے وفات پا گئی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے لیے ایک خصوصی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، ان کی قبر کو تحت نگاہ نصیب فرمائے۔